کے بعد ہم جو ان تینوں ممالک کے درمیان تعلقات ہیں وہ کس نوعیت کے کس بیس میں ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ماسکو اینڈ اسلام آباد، رشیا اینڈ پاکستان کے درمیان جو یہ تعلقات ہیں ان کو دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رشیا اور پاکستان دونوں افغانستان میں سٹیبلٹی کے خواہاں ہیں۔ رشیا بھی چاہتا ہے کہ افغانستان سے ISIK کا خاتمہ ہو اور پاکستان بھی اسی چیز کو چاہتا ہے، کیونکہ جب تک افغانستان میں سٹیبلٹی نہیں ہوگی، نہ پاکستان میں سٹیبلٹی ہوگی، نہ ہی رشیا کے لیے کوئی اچھے مواقع کریٹ ہوں گے، کیونکہ یہ جو افغانستان کے اندر ISIK ہے یہ پینیٹریٹ کر کے کارز کے اندر جا سکتی ہے۔ سنٹرل ایشین ریپبلکس جو کارز ہیں، سنٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، یہ ایکچولی جو رشیا ہے اس کے احاطے میں آ جاتے ہیں، اس کے قریب آ جاتے ہیں، اور پھر ان کا یہ رشیا کی سیکیورٹی کے لیے خدشات کریٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا، نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن۔ نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن یہ رشیا کی پائپ لائن ہے جس میں رشیا انویسٹ کر رہا ہے $17 بلین کی، اور جو پاکستان اور رشیا کا ایک طرح سے مشترکہ پروجیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ دونوں کنٹریز کے درمیان جوائنٹ ملٹری ڈرل سٹارٹ ہو چکی ہیں 2016 سے، جن کا نام تھا دروزبہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ رشیا نے پاکستان کے اوپر کچھ آرمز کی سیکشنز لگائی ہوئی تھیں، لیکن 2014 میں یہ آرمز ایمبارگو کو انہوں نے اٹھا لیا، ختم کر دیا۔ اس طرح سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ رشیا اینڈ پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ایک کیونکہ ان کے انٹرسٹ آپس میں سیم ہیں، اور مزید فیوچر میں ان انٹرسٹ کو میٹ کرنے کے لیے پاکستان اینڈ رشیا آپس میں مزید کولیبریٹ کر سکتے ہیں۔ اب پاکستان کے اگر ہم چین کے ساتھ تعلقات کو دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ چین اور پاکستان کا مشترکہ پروجیکٹ سی پیک ہے۔ سی پیک جو ہے چائنا کے میگا پروجیکٹ BRI بیلٹ روڈ انیشیٹو جو بلینز آف ڈالر کا پروجیکٹ ہے، اس کا فلیگ شپ پروجیکٹ سی پیک ہے۔ فلیگ شپ پروجیکٹ مینس کہ اس کی سکسیس کی بنیاد سی پیک کی بیس پہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے چائنا کو گوادر پورٹ کی ایکسیس دی ہوئی ہے تاکہ گوادر پورٹ کی ایکسیس کے تھرو وہ اپنی چیزوں کو ٹرانسپورٹ کر سکے باقی کنٹریز کی طرف۔ مور اوور پاکستان ہی وہ کنٹری ہے جو چائنا کو انڈیا کی ڈومیننس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہیلپ کر سکتا ہے۔ انڈین ریجنل ڈومیننس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چائنا کو پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کو چائنا کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ڈیفنس کی پروڈکشن جوائنٹلی ہوتی ہے ڈیفرنٹ سیکٹرز کے اندر، جیسا کہ GF-17 جو ہے، GF-17 کا جو پروجیکٹ ہے چائنا اور پاکستان کا مشترکہ ہے۔ مور اوور ہم رشیا اینڈ چائنا کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ دونوں کی خواہش ہے کہ US کی سینکشنز کو کاؤنٹر کیا جائے، اور رشیا چاہتا ہے کہ اس کی جو سائبیریا 2 پائپ لائن ہے اس کے تھرو چائنا کو انرجی پرووائڈ کرے، کیونکہ چائنا کی جو انرجی کی نیڈز ہیں وہ موسٹلی مڈل ایسٹ سے کور ہوتی ہیں، مڈل ایسٹ سے وہ پوری کرتا ہے، لیکن مڈل ایسٹ تک پہنچنے کے لیے اس کو ڈفرینٹ ان ایریاز سے گزرنا پڑتا ہے جہاں پہ US موجود ہے، US کے ملٹری اڈے موجود ہیں، تو وہ اس کے لیے خطرہ ہیں۔ لیکن جو سائبیریا 2 پائپ لائن ہے اس میں کسی سمندری رستے سے اس کو نہیں گزرنا پڑتا، اور رشیا اس طرح سے چائنا کی جو انرجی نیڈز ہیں ان کو پورا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس طرح سے رشیا جو چائنا ہے رشیا پہ ڈیپینڈنٹ ہے کچھ حد تک، اور جو رشیا چائنا پہ اس طرح سے ڈیپینڈنٹ ہے کہ اس کے لیے بڑی مارکیٹ کا رول ادا کیا ہے چائنا نے، کوئی اور اسے خرید نہیں رہا تھا US کی سینکشنز کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ دونوں ملٹی پولیرٹی چاہتے ہیں، US کے یونیپولر آرڈر کو چیلنج کرتے ہیں۔ مور اوور ان دونوں کے درمیان جو ٹریڈ کا حجم ہے، والیوم ہے، وہ $237 بلین کا ہے رشیا اینڈ چائنا کے درمیان۔ دونوں کنٹریز نیٹو کو اپوز کرتے ہیں، کوارڈ کی ایکسپینشن کے خلاف ہے۔ نیٹو کا آپ کو پتہ ہے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن جو یورپین اینڈ امریکن کنٹریز کی ایک مشترکہ ملٹری الائنس ہے۔ اس کے علاوہ کوارڈ جو ہے انڈیا اور رشیا، انڈیا US اینڈ آسٹریلیا ATC کا مشترکہ